اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور بضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ زمین پر کوئی پتھروں کا یا مٹی کا مکان باقی نہیں بچے گا اور نہ کوئی خیمہ باقی رہے گا مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، کسی غالب کو غلبہ دے کر یا کسی ذلیل کو پست کر کے۔ جو غالب ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو مسلمانوں کے تابع کر دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور ضرور بضرور ان کے اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، اور ضرور بضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 55۔ اصل میں جب حدیبیہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ عز و جل نے ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور مقاتل بن حیان بیان کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کب فتح عطا فرمائے گا اور ہمیں کب زمین میں امن نصیب ہوگا اور ہم سے کب مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فاقے کی شکایت کی، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے راستے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی کہ راستے میں ڈاکو پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عدی، کیا تم نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ ہیرا کوفہ سے 3 میل دور ایک شہر ہے جس کو اب نجف کہا جاتا ہے۔ یہ ریاست ہیرا کا پایہ تخت رہا ہے، اور دوسرا یہ فارس کے ایک گاؤں اور نیشاپور کے ایک محلے کو بھی ہیرا کہا جاتا ہے، بہرحال مفسرین نے لکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عدی کہ میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس کی خبر ضرور سنی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کو دیکھو گے، وہ ہیرا سے سفر کر کے آئے گی اور کعبے کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں کہا پھر قبیلہ طے کہ ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو ڈاکو راستے میں جو فساد کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ بات سوچی تو پھر قبیلہ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے، کسرا کے خزانوں کو۔ تو میں نے پوچھا کسرا بن ہرمس؟ فرمایا کسرا بن ہرمس۔ اور اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر اس تلاش میں نکلو گے کہ کوئی اس کو قبول کر لے اور تمہیں قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ یعنی ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عدی کہ تم دیکھو گے اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک سفر کرنے والی خاتون کو دیکھو گے جو ہیرا سے یعنی نجف سے وہ نکلے گی، نجف سے غالباً وہاں سے نکلے گی اور وہ کعبے کا طواف کرے گی اور وہ اکیلی آئے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، حالانکہ راستے میں ڈاکوؤں کے علاقے ہیں۔ تو اور فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم کسرا کے خزانوں کو بھی فتح کرو گے، اور اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ایک مٹھی میں سونا اور چاندی لے کر نکلو گے کہ تم کوئی اس کو قبول کر لے مگر کوئی بندہ تم سے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اور پھر تم میں سے کوئی شخص اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ شخص کہے گا کیوں نہیں؟ پھر فرمائے گا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا اور کیا میں نے تم کو فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو صرف جہنم نظر آئے گا، اور بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو صرف جہنم نظر آئے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخ کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے، اور جس کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملے تو وہ کسی سے کوئی اچھی بات ہی کہہ دے، اور اس اچھی بات کہنے کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جائے۔ حضرت عدی کہتی ہیں کہ پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ہیرا سے سفر کر کے آئی اور اس نے کعبے کا طواف کیا، اور وہ راستے میں صرف اللہ سے ڈرتی تھی، یعنی راستے میں ڈاکوؤں کے علاقے تھے، وہ اکیلی خاتون۔ اب کہاں نجف، کہاں مکہ مکرمہ، وہ عراق کے اندر اور یہ سعودیہ کے اندر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا کے خزانوں کو فتح کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ تم مٹھی بھر سونا لے کر نکلو گے اور اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسند احمد شریف کے اندر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پر کوئی پتھروں کا یا مٹی کا مکان باقی نہیں بچے گا، اور نہ کوئی خیمہ باقی رہے گا، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، بھلے وہ خیمہ ہو، بھلے وہ مٹی کا ہو، وہ پتھروں کا ہو، مٹی کا مکان ہو، پتھروں کا مکان ہو، مگر یہ کہ اللہ نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا ایسا،
وہ کپڑے کا ہو، مٹی کا ہو، پتھروں کا ہو، مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، کسی غالب کو غلبہ دے کر یا کسی ذلیل کو پست کر کے۔ جو غالب ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا، اور جو کمزور ہوں گے ان کو مسلمانوں کے تابع کر دے گا۔ یہ وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا۔ بہرحال آگے آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ کافروں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والی ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کہ یعنی اے لوگو، نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، جو اس کی شرائط ہیں اس کی شرائط کے ساتھ قائم رکھو۔ نماز کو ضائع نہ ہونے دو، اپنے وقت پر پڑھو، اور اللہ نے جو تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے اسے ادا کرو، پوری زکوٰۃ دو، اور جو احکامات جو بھی فرمائیں، جو ممنوعات، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جو احکامات دی ان پر عمل کرو جیسے کہ کہا گیا ہے، اور میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تم پر معلوم ہوا کہ رحم تب کیا جائے گا جب تم نماز پڑھو گے پوری اپنے ارکان کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، زکوٰۃ پوری ادا کرو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرو گے، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور یہ کہ کافروں کا زمین میں امن سے رہنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں؟ کافر جو کہتے ہیں زمین میں امن سے رہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مہلت ہے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ ہماری پکڑ سے یا بھاگ کر زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے، نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بے شک وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔